بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران جناب رئیس صاحب تشریف لائے ہیں پاکستان میں ان کو بھی پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ کرے کہ وہ پاکستان آئے ہیں تو ہماری حکومت اور ان کے درمیان میں اچھے معاہدے ہوں، اور خاص کر جو سوئی گیس کی پائپ لائن ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے تو مجھے یقین کامل ہے کہ پاکستان میں گیس کی کوئی کمی نہیں رہے گی اور گیس سستی ہو جائے گی۔ تو کل ہی یہ سندھ کے علاقے سے گیس اور پٹرول کی دریافت ہوئی ہے، یہاں پہ لاکھوں مکعب فٹ گیس جو ہے وہ نکلے گی اور ہزاروں بیرل تیل جو ہے نا وہ نکلے گا، اگر حکومت نے اس موقع پر عوام کو پٹرول اور گیس میں کمی کر کے کوئی خوشی کا موقع دیا تو یہ بھی خوش آئند بات ہوگی۔ اب جس طرح کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور دیگر زعماء ان کو ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر ضرور جاتے، لیکن نہ جانے کیا ماجرا ہے کہ یہ اپنے دفاتروں میں بیٹھے رہے۔ وہ جب تشریف لائے تو ایک وہ وزیر جس کو پاکستان کے لوگ بھی نہیں جانتے وہ ان کو لینے کے لیے گیا، جس کا ایک حکومتی جو کار خاص تھا، ملازم تھا، اس نے ان کا بھی تعارف کرایا یہ ہمارے وزیر ہیں صدر اسلامی جمہوریہ ایران کو۔ تو میرے لیے تو یہ بات اچھی نہیں، کیونکہ اگر اسی وقت سعودیہ کا، قطر کا، دبئی کا، امریکہ کا، برطانیہ کا، چائنا کا صدر آتا تو یہ سارے لوگ صفحے بنا کر کھڑے ہوتے اور ان سے سلام دعا لینے کے لیے بےتاب ہوتے، لیکن نہ جانے یہ کیا ڈپلومیسی ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس۔ لیکن میں نے آپ کو یاد کرایا ہے کہ ان باتوں کا خیال کریں کہ جو اسلامی برادر ملک کے لوگ آتے ہیں ان کو دوسروں سے بڑھ کر ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تو ہمارا ہمسایہ ہے، دوسرا ابھی اس پر اسرائیل نے حملہ بھی کیا ہے اور اس وقت بھی وہ حالت جنگ میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود صدر پاکستان کا پہلے پاکستان میں آنا، صدر اسلامی جمہوریہ ایران کا پاکستان میں آنا ہمارے لیے خوش آمدید ہے، خوش آئند ہے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسری طرف کل جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 21 اپریل کو، یہ بالکل ڈیٹو کاپی ہے 8 فروری کی۔ لوگوں نے ووٹ ڈالے، پولنگ اسٹیشن پر پہنچے، دھڑا دھڑ ووٹ ڈالے، اور ان لوگوں کو ووٹ ڈالے جو کہ عمران خان کے نامزد نمائندگان تھے۔ ان میں چودھری پرویز الہی بھی تھے، چودھری مونس الہی بھی تھے، محمد مدنی بھی تھے، فاروق بھی تھے، اور دیگر جو پورے پاکستان میں 21 جگہ پہ الیکشن ہوئے، سب جگہ پر پی ٹی آئی کے اسے اپنے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ موجود تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ سمارٹ الیکشن لڑا گیا اور دھاندلی کی گئی۔ اسے دھاندلی نہیں دھاندلا کہا جا سکتا ہے، اور اس کو اگر یہ بھی کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین الیکشن جو ہوئے یہ ان کا یہ حصہ ہے، اور یہ حکومت اور الیکشن کمیشن پر منہ پر کالک ملنے والی بات ہے، اور اس میں تو اسٹیبلشمنٹ پہلے سے بھی زیادہ ننگی ہو کر آئی ہے، کیونکہ انہوں نے آج خود اس میں حصہ لیا۔ فارم 45 اور 47 کا جو آپس میں تکرار تھا، انہوں نے کہا کہ الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ انہوں نے فارم 45 پہلے ہی بھروا لیا اور سارے نمائندوں کو دستخط کر لے، جس پر احتجاج کیا گیا اور یہ میڈیا کی زینت بنا۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں جہاں یہ الیکشن ہو رہے تھے، میڈیا پرسن کو اندر پولنگ اسٹیشن پر جانے کی اجازت نہیں ملی،
جس کی بنیاد پر کوئی چیزیں منظر پہ نہیں آ سکی. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کو عوام الناس، اقوام عالم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان میں ووٹوں کا ظلم، مہنگائی کا ظلم، بے روزگاری کا ظلم، امن و امان کا ظلم، اور یہ تمام مظالم بنا کر یہ حکمران شریف برادران اور زرداری فیملی بنتے ہیں کہ جو کہ مسلسل 40-45 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. لیکن یہ حکومت دینے والی بھی قوتیں جو ہیں یہ انہیں بار بار حکومت دیتی ہیں. اور اگر عمران خان درمیان میں 3 سال کے لیے آیا تو ان کے پیٹ کے مروڑ ابھی تک نہیں کر رہے ہیں. ہر چیز اس پہ ڈال دو، ہر مہنگائی اس پہ ڈال دو، بے روزگاری اس پہ ڈال دو، IMF کے قرضے اس پہ ڈال دو. اگر یہ ان کے بس چلے نا تو یہ کچے کے یہ ڈاکو ہے نا، یہ بھی کہہ دیں گے یہ PTI کے سارے لوگ ہیں. تو پھر دیکھنا کیسے پکڑتے ہیں. اب افضل مروت کل کراچی میں گئے، وہاں پر اتنا جم غفیر تھا کہ حکومت نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شیر افضل مروت کے استقبال کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں تو جب عمران خان جیل سے رہا کو ہو کر آئیں گے تو کتنے کروڑوں لوگ ان کو ویلکم کریں گے اور شہر میں کریں ہر جگہ. تو پھر کیا کرو گے؟ آپ سے کچے کے ڈاکو نہیں پکڑے جاتے، لیکن آپ PTI کے ہر کارکن کو آپ پکڑ لیتے ہیں، PTI کے رہنماؤں کو پکڑ لیتے ہیں. یہ کہ بہت ہی جبر اور زیادتی ہے. اب قصور میں کل جو الیکشن ہوئے وہاں پر وکلاء کو مارا گیا اور ان کے پسلیاں توڑ دی گئیں، بازو توڑ دی گئے اور ٹانگیں توڑ دی گئیں. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اب مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے یہ جو ظفروال میں ایک بندے کو ڈنڈا لگا وہ اور اس دنیا سے چل پڑا، 60 سال کا وہ شخص تھا. ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے اور اس کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن مریم نواز کا یہ بیان کہ PTI والے بدماش ہیں، ہم ان کی بدماشی کو ختم کریں. واٹ از دس؟ یو آر چیف منسٹر آف پنجاب. Everybody talking here کہ you are chief minister of the Punjab, but I am talking here you are chief minister Punjab. تو جب آپ چیف منسٹر پنجاب ہیں تو آپ کسی پارٹی پہ ڈائریکٹ ایسے جو ہے نا وہ نقطہ نبازی نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پنجاب ہے، یہ پاکستان ہے. اب بیساکھی کے میلے میں آپ سکھوں کو تو ویلکم کرتی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ PTI کے کارکنوں کو بھی آپ کہیں بھی آئے بھی آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں، پاکستانی ہیں، میں آپ مل کے بیٹھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر صدر ایران جمہوریہ پاکستان تشریف لائے ہیں تو ان میں سے کسی جگہ یہ شیڈول نہیں ہے کہ یہ خیبر پختونخوا بھی جائیں گے، کیونکہ وہاں پر حکومت پاکستان تحریک انصاف ہے. وہ سندھ بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے، اسلام بھی ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا وہ ان کا ایک دورہ وہاں پشاور کا بھی رکھ لیتے. یہاں پر ایسے ممکن ہوتا کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی ایک نمائندہ وفد ان کو ملتا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی 80 کی دہائی میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5-4 ایڈیٹر ساتھ بٹھا لیے تو ہماری موجیں وہ. بھائی اب سوشل میڈیا ہر بات نکلتی ہے. اگر صدر اسلامی جمہوریہ ایران کا آپ نے استقبال نہیں کیا تو لوگ آپ پہ تھو کر رہے ہیں، لوگ آپ کے لیے مختلف کلمات کر رہے ہیں. تو ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب محمد مدنی جو کہ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہے، اور انہوں نے ہمیشہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز کا لاہور سے مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کر کیا ہے. کل کے ہونے والے الیکشن میں بھی وہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. تو وہ ٹیلر تو جو چلنا تھا وہ چل گیا. تو ہمارے دوسرے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما محترمہ زیبا ناز صاحبہ. یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. محترمہ میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. جی شکریہ. تیسرے ہمارے مہمان ہیں، ذمہ دار ہیں رانا فضل مصطفیٰ صاحب.
یہ ڈیفینس کے علاقے میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے یہ ذمہ دار ہیں اور ان کا بھی اپنا پراپرٹی ہے، کوئی کاروبار ہے اور دیگر بھی ان کے کام ہیں. تو آج ہم نے ان کو خصوصی طور پہ بلایا ہے یہ گندم کے معاملات کے بارے میں. تو میں رانا صاحب آپ کو بھی یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں آغاز کرتا ہوں محترمہ کہ کل یہ الیکشن ہوا ہے، اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ بڑا پرامن ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی پھڈا نہیں ہوا. تو اس کے بعد یہ آپ خام خواہ شور میں جا رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا صاحب کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. کل کے الیکشن، یہ جو 21 اپریل جو ہونے والا ضمنی الیکشن تھا، 21 اپریل کو جو الیکشن ہونے والا تھا، جو کل ہوا ضمنی الیکشن، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں نے بالکل اپنا کردار 8 فروری والا ادا کیا اور جوک در جوک پہنچ کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا. لیکن حکمرانوں نے، الیکشن کمیشن نے بھی جو 8 فروری کو رزلٹ جس طریقے سے بنایا، بالکل اس سے بڑھ کر انہوں نے ایک آدھ بڑھ کر ہی الیکشن کو ریڈ کیا. اور فارم 45 کا الیکشن انہوں نے گنتی ہونے سے بعد بھرا جاتا ہے، انہوں نے پہلے سے بھر کے رکھے ہوئے تھے. اچھا نہیں کیا انہوں نے، ٹائم بچایا آپ کا. یہ برتری تھی اس دفعہ. انہوں نے برتری یہ کی کہ پچھلی دفعہ لیٹ ہو گئے، ان کو حرفوں کی، الفاظوں کی ادائیگی کرنی میں کوئی مسئلہ ہوگا، اس دفعہ وہ گھر سے لے کے چلے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا نہ 45 کا رولا ہوگا. یہ بھی سبق آپ نے سکھایا نا. احسان صاحب ذرا سن لے بات. میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے دن تھوڑے ہیں. جب اسی طرح کے ریئیکشن کیے جائیں گے اور نہ آپ کو شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ کوئی آپ کام اس طرح کا کرتے ہیں. اور اب تو آپ حکمران تھے، آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے لیتے، لیکن آپ کے دل میں، دماغ میں وہی 1980 والی وہ کام ہے اور وہی زمانہ چلا گیا جو 1990 اور اسی طرح کے لوگوں کو چکروں میں لاتے تھے اور وہ آ جاتے تھے. آپ 2-4 اخباری ایڈیٹروں کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف اور شفاف الیکشن کلیئر دکھا کے آپ جیت جاتے ہیں. اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. 1 منٹ میں خبر جو ہے نا وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. اس طرح 21 فروری کو جو 21 اپریل کو جو 8 فروری والا ایکشن رپلے کیا، ہم اسے نامنظور کرتے ہیں کیونکہ یہ بالکل وہی کام ہے چور مچائے شور والا. یہی آپ نے، کیونکہ پہلے آپ نادان تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا. اس دفعہ آپ چوکس تھے کہ اس وقت ہم پکڑے گئے تھے 47 بنانے میں اپنا پیپر. اس دفعہ آپ گھر سے بنا کے جا کے 10 بجے ہی آپ نے سین سون کروا کے ٹھنڈے ہو کے سو گئے گھر کہ 5 بجے اٹھیں گے تو رزلٹ بتا دیں گے. یہی کیا آپ نے. لیکن اس طرح نہیں چل سکتا زیادہ دیر. یہ جو چور بازاری آپ لوگوں نے کی ہے، یہ کبھی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی. اتنے سادھو ہوتے آپ تو عوام میں نکلتے، عوام میں آپ نکل کے اپنی پریزنٹیشن دیتے. لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا. آپ نے وہی چور بازاری چلائی جو آج سے پہلے چلتی آئی ہے. اچھا رانا فضل مصطفیٰ، آپ یہ بتائیں کہ آپ ذمہ دار بھی ہیں، پراپرٹی میں کام کرتے ہیں اور آپ نے بھی گندم بوئی کی ہوگی، تو آپ کی گندم خرید لی گئی یا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو بڑے نعرے لگائے ہیں؟ جی نعرے کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب آسام صاحب اس طرح کہ کس طرح خریدیں گے؟ کوئی نہیں خریدے گا. خریدے گا کہ 1 لاکھ روپیہ کے 2 لاکھ روپیہ کلے کا ٹھیکہ ہے. ٹھیک ہے. 1 کلے جو کنی نکلا بھائی اوسٹ 20 من نکلا ہوئے گی، 25 من نکلا ہوئے گی، 30 من نکلا ہوئے گی. آیا جڑا حکومت نے ریٹ کڈیا ہے 3900. یہ زمیندار پلیوں پیسے دے کے جان چھڑا ہوا کیا زمیندار حکومت نو بد دعا دے گا؟ ایک پیری نو کم سے کم 10 تو 15 سیاں لگا تو وہ
ایک پیک تیار ہوندی گندم واسطے 6 مہینے دی فصل ہوندی اور 6 مہینے دی فصل دے انتظار کردا زمیندار اپنا سارا خرچ لا کے سارا فوکس دے اوپر بڑا. یہ 1 ایکڑ کا کتنا خرچہ آتا ہے کو میکسیمم؟ خرچ کو خرچ تو ہو گیا بھی جس بندے زمیندار نے زمیندارا کر رہا ہے انہیں 2 کلے زمین لئی ہے ٹھیک ہے اپنی ہے ہی نہیں ہوتی. ایک نظریہ ہوتا بندہ لاؤ جی میں 2 کلے زمین لے لینا یہ میں کوئی لاکھ ٹھیکہ دے دیاں گا کوئی 50,000 40,000 میرے 6 مہینہ بعد بچ جائے گا میرے بچوں کا روزگار شروع ہو جائے گا. اگر انہوں 2 لاکھ روپے نے ٹھیکہ دیتا وہ کنک ہوگی 2 کلیاں جو 80 من ہوگی زیادہ زیادہ وہ گھر کی لے آئے گا زمیندار مالک نو کی دے گا وہ خود کی کھائے گا آیا وہ سڑک تے بھیک مانگے گا. نہیں یہ جو گورنمنٹ نے مریم نواز نے اعلان کیا جی کہ ہم 39 روپے فی من آپ کی گندم خریدیں گے اور ہم حکومت خریدے گی. اچھا اس کے لیے آپ کو باہر دانا بھی دیا اور ٹی وی پہ اتنا یہ پروگرام آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری گندم خریدی نہیں گئی تو اس کی کیا وجوہات ہیں آپ ذرا نا تفصیل سے بتائیں. وجوہات دیکھو یہ ہوئے جی لوگوں نے یہ جنہیں 3900 روپے ریٹ ہے بارہ ہی نہیں کھانا. اچھا وہ خرچہ اتنا ہے لوگ تو 2500 میں بیچ رہے ہیں. دیکھو جی لوگ کیوں بیچے گی انہوں نے قرضہ چکیا ہے دوائی پائی ہے گندم دا بی لیا ہے تیل والے نے پیسے وہ دوائی دے پیسے وہ سپرے دے پیسے کی کرن گے لوگ کرن دے یعنی کہ جس بندے نے لاکھ روپیہ قرضہ رہا وہ 50,000 کا قرضہ ہی ہویا ہے. یہ زیورنا صاحب آپ یہ بتائیں یہ جو مریم نواز کی پالیسی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں 39 روپے. میں پہلے بھائی صاحب کو ان کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ یہ پریشانی کے عالم میں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کو ان کی وہ جو انہوں نے خرچہ کیا وہی پورا نہیں ہوگا تو کاشتکار اور کیا کرے گا. ٹھیک ہے تو آپ نواز شریف صاحب سے مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل کریں کہ بی بی ابھی آپ کے پاپا جو پہلے امریکہ میں علاج کرواتے تھے پھر وہ لندن چلے جاتے تھے 1-2 اور ملک ہیں وہاں چلے جاتے تھے تو وہ کم سے کم خرچے کم کر کے یہ جو اناج جہاں سے اگتا ہے اور کسان کس طریقے سے بو کے آپ کو دیتا ہے آپ 1 منٹ وہاں جا کے فصل کاٹ کے دکھائیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ فصل کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور اس کو آری لگانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کارپیٹ بچھا کے اس وقت فوٹو کھینچنے کا 10 منٹ کے لیے آپ کو کتنے اخراجات کرنے پڑتے ہیں کتنا سوشل میڈیا آگے آپ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے پھر آپ ایک گندم کی چھڑی ہاتھ میں پکڑ کے تو آپ فصل کاٹتی ہیں اور کسان مٹی میں مٹی ہو کے آپ کو اناج بو کے دیتا ہے. اگر آپ کو اتنی سینس ہو ہم یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ محمد مدنی ہوں گے ہمارے ساتھ قصور میں جس وکیل کو زخمی کیا گیا ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں. ہم لیتے ہیں بریک. محمد مدنی صاحب نے ہمارے پروگرام میں شامل ہونا تھا ان کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے. تو میں محترمہ زیبا ناز صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایران کے پریزیڈنٹ صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں آپ کو کیا امید ہے؟ دیکھیں ایران کے سفیر جو آئے ہیں صدر صاحب جو آئے ہیں ہمارے لیے بڑی خوشین بات ہے آنا چاہیے اور وہاں کے حالات جنگ لگی ہوئی تھی اتنے کروشل حالات میں وہ پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا ہمارے لیے بہت ہماری عزت اور قابل احترام ہے وہ اور یہ چاہیے تھا ہماری جو ہمارے حکمران ہیں یہ آگے سے ریسیو کرتے. نہ وزیر اعظم گئے نہ وزیر اعلیٰ گئی نہ وزیر خارجہ گئے نہ کوئی ہمارا ایسا منسٹر جو کہ اس ٹائم فارغ نہیں تھے سارے اپنے چور لٹیرے ڈاکوؤں کے کاموں میں اپنے اس کرپشن کو کور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. شاید وہ کچے کے ڈاکو پکڑ رہے ہوں. ہاں جی بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کام ہی کر رہے تھے کیونکہ وہاں جاتے ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے وہ پوری فیملی آئے ان کی مسز آئی اور وہ خود آئے اپنی فیملی کے ساتھ. ان کو چاہیے تھا یہ اپنیاں بھی فیملیاں لے کے جاتے ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرتے لیکن کم بختی ہمارے ملک کی یہی ہے کہ یہ چھوٹے کام کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں بڑے کام کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ اگر یہ ان کو اچھے طریقے سے ریسیو کر لیتے
मरियम नवाज साहब ही चली जाती, हालांकि वो तो वजीर आला पंजाब बनी हुई हैं, तो उन्हीं को चाहिए था कि वो अच्छा काम करती। वहां पे वो लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा है जिनको कोई भी नहीं जानता, उनको बताना पड़ रहा है कि ये हमारे मिनिस्टर हैं जी जो आपको लेने आए हैं। ठीक है, तो वो उनके साथ वो तो आ चुके थे, अब उनके साथ वो रात को उन्होंने बताया जी आपको शारिया भी शहबाज शरीफ साहब देंगे और आपको ईवान सदर में जरदारी और साहब जरदारी खाना साहब खिलाएंगे जी, दोपहर का खाना उन्होंने खाया है अपने शहबाज शरीफ साहब के पास। लेकिन और इसके बाद फिर वो कल आएंगे मरीम नवाज से मिलने के लिए, गवर्नर पंजाब से मिलने के लिए। जी, जी, फिर वो जी। कराची भी जाएंगे। जी, जी, वो लेकिन वो मुख्तलिफ आपके सूबे में नहीं जाएंगे। नहीं, हमारे सूबे में जाना चाहिए था, ये प्लान में ये हिस्सा होना चाहिए था कि वो हमारे सूबे में भी जाते और जाके वहां पे भी मिलते जाके पीटीआई के लोगों को, और उनको समझ आती कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन वो समझ ना दिलाने की वजह से पीटीआई का कोई वक़्फ़ को मिलने के लिए उन्होंने कोई प्लान बीच में शामिल नहीं किया हुआ। हालांकि ये इनकी हठधर्मी है, अगर ये प्लान शामिल कर देते तो इनकी आला ज़रफ़ी होनी थी, इनका बड़ापन होना था। लेकिन ये छोटे दिल वाले लोग हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ जानते हैं। अच्छा राना फजल मुस्तफा साहब, आप ये बताएं जी कि मैम ने भी गंदम के बारे में बात की, आप भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतनी अच्छी फसल हुई है कि बम्पर क्रॉप्स कह रहे हैं इस दफ़ा कि बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, लेकिन आटा जो है वो 600 रुपये में बिक रहा है, और तंदूर वाले कह रहे हैं कि आप 16 रुपये की रोटी दें, और उन पर डंडा पकड़ा हुआ और उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो जी, इस बार राय में कि जो हुकूमत यानी पुलिसियाँ कर रही है, यानी हुकूमत अपनी करप्शन नहीं जोर देवे या ज़रायत नहीं देवे। अच्छा, उन्होंने तो जरूरत नहीं हैगी ना, उन्होंने तो इलाज भी होना, तो लंदन च होना है। गरीब आदमी ने पानी में गंदा पीना है, गरीब आदमी ने नहाने की जगह नहीं हैगी, गरीब आदमी तो उन्होंने ज़हन है कि अगर कोई है भी है तो इसे दुनिया च मर जाए, ऐसे मुल्क च मर जाए। सानू जे फुरसत होवे तो असी इस आवाम का सोचिए, इस ज़रायत का सोच। सब तो बेहतर तो साडा मुल्क है ज़रायत खेतीबाड़ी वाला है। जे काश इन्ना असी चक्कर लाउन दे, मुल्कां दे चक्कर लाउन भी आए, चाहे असी पाकिस्तान की ज़रायत जोड़ दीए। नहीं होते मियाँ शहबाज शरीफ साहब पता ही कहते हैं कि मैं जिस मुल्क में जाता हूँ वो कहते हैं ये भीख मांगने आ गया। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट करें, जबकि नवाज शरीफ जो है वो सारे पैसे बाहर लेके भाग गया। देखो जी, मैं तो कहांगा आप ये हुकूमत या कोई हुकूमत कर्जा लेना ही बंद कर दे, सब तो बेहतर है। इन्होंने तो बकारी बना दिया है। ठगी कितों लाउण हो, ठगी अपने मुल्क नाल मुहब्बत, मुल्क चलाउण, अपने मुल्क नाल मुहब्बत कर, अपने मुल्क नाल ये ज़रायत नूं तरजीह देण। देखो चोरबजारी ना लाउण। मरियम नवाज साहबा ने किसानां दे दिल जित लए ने एक गल करके कि गंदम दी कीमत 139 रुपए उन्होंने की, ना कोई खरीदार हो रही है, ना कोई गंदम की कटाई शुरू हुई है, लेकिन उस दे बावजूद उन्होंने एवें ही तो छुतनी हुंदी है ना, वो छड़ देंदे ने। की दिल जितया 3900 रुपए अगर कही 3900 ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। की खबर होवे कि जिस बंदे ने या बीबी या वजीर आजम ने या वजीर आला ने, हाँ जी, एक यानी कारपेट ते पैर रख के पौधा लाउना होवे, हाँ उन्हें पता भी ज़मींदार की चीज है। हाँ जी, ज़मींदार उन्हें पता लगे ज़मींदार मिट्टी ना मिट्टी हुंदा है, हल चलाउण लगा दा पसीना एक हो जाता है। बिल्कुल सर्दी हो या गर्मी हो, उन्हें पता होंदा है कि मैं उन्हें हल चलाउणा है, किस तरह की मुसीबत, तमाम मुसीबतां ज़मींदार होने। नहीं तो मरीम नवाज साहबा ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि मेरी कोई जायद ना पाकिस्तान में है ना लंदन में है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि उनकी जो ज़मीनें ये जाती उमरा में सैकड़ों एकड़ हैं, 185 एकड़ मरियम साहबा की जमीन पाकिस्तान अंदर। तो इस पे भी उन्होंने गंदम काश्त किया है, उनको पता है गंदम कैसे काश्त करते। देखो उन्होंने कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने जड़े कोई लाख का किला वो होगा 20 करोड़ का किला, उन्होंने गंदे लाउन दी कोल बनाएगी सोसाइटियां। अच्छा, उन्हें कोई जरूरत नहीं। मरेगी कौन? आवाम मरेगी, वो पैसे इथों लुटेगी, पाकिस्तान बाहर ले जाएगी। पीसेगा कौन? जिम्मेदार। पैसा पाकिस्तान च रहे तो गरीब आदमी खुश। लेकिन आप जड़ की बातें कर रहे, जड़ के तरीके से हमारे पे हल क्या है, क्या सोल्यूशन क्या है इसका? देखो जी, हाल है कि असी गंदम बाहरों 6,000 रुपये मन मंगानी है,
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 4500 ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ 6000 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਾਂ ਬਣਨਾ। ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਮੁਲਕ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, سود والا کام نہیں ختم کرتے، انہیں دیر تک غریب آدمی مرنا ہے، امیر آدمی نے امیر تر امیر ہونا ہے۔ اچھا زبنا صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کل اپسٹ ہوا ہے، یعنی گجرات میں چودھری پرویز علی کو 37,000 ووٹ ملے ہیں اور اس کے بھتیجے کو 70,000 سے زیادہ ووٹ ملے، اسی طرح چودھری مونس علی کو یہاں 28,000 ووٹ ملے ہیں اور جیتنے والے کو 40,000 ووٹ ملے ہیں۔ اب اس طرح محمد مدنی کو جنہوں نے ہماری طرف آنا تھا، ان کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ان کو بھی کافی ووٹ ملے لیکن وہ جیت نہیں سکے۔ تو اس طرح یہ آپ یہ بتائیں کیا کہ یہ الیکشن جو ہے اگر آپ کراتے تو آپ کے پاس کوئی ایسا حل تھا کہ فری اینڈ فیئر ہوتے؟ بالکل احسان صاحب، اگر ہمیں موقع دیا جاتا تو الیکشن ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ الیکشن کہتے کس کو ہے اور اس کا رزلٹ نکلتا، اس کا لائے عمل بنتا اور عوام کو ریلیف ملتا اگلے دن ہی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ کوئی الیکشن کمیشن کے لوگ خریدنے تھے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے کام تھے کہ ہم رات کو ہی کر لیں، صبح پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہوتا، جو رزلٹ آتا وہ عوام کے سامنے ہوتا اور جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ان کو بھی خوشی ہوتی کہ ہم نے ووٹ دیا ہے تو اس کا رزلٹ اچھا نکلا ہے۔ آج ضمنی الیکشن تھے، کل لوگوں نے کہا وہی آئیں گے لوگ جن ووٹ ہم ڈالیں گے اور رزلٹ وہی آئے گا، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے ووٹنگ کی، ووٹ ڈالے اور رزلٹ صبح اٹھ کے ہمارے فونوں پہ، صبح اٹھ کے نہیں 7 بجے پتہ چل گیا، نہیں وہ بات اور تھی، رزلٹ تو 6 بجے آنا شروع ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح ہی پہلے ہماری تعداد بڑھ رہی تھی مونس صاحب کی اور پرویز علی صاحب کی، اور اس کے بعد فوری شروع ہو گئے، نون لیگ کے لوگ بڑھنے شروع ہو گئے اور آخر کار انہوں نے رزلٹ دے دیا کہ نون لیگ جیت گئے۔ اور گجرات سے وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے پرویز علی صاحب کے سامنے وہ جیت گیا ہزاروں کی تعداد سے۔ یہ کیسے حکومت ہے، حکومت یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک 77 سال کا بندہ جس نے اپنی پوری زندگی سیاست اور عوام کے لیے وقف کی ہو اور وہ بندہ ہار جائے اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ آ کے جیت جائے؟ یہ تو کھلا قانون بنایا ہے اور کھلا تضاد ہے اور بدماشی ہے، اور انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ہم جو کچھ بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاور زیادہ دیر آنے والی نہیں ہے، یہ آخر ظلم کو ختم ضرور ہونا ہے۔ آپ نے کل الیکشن دیکھا جی، اور اس میں آپ گھومتے رہے اپنے حلقے میں، اور خاص طور پر یہ پھروان، یہ ڈی ایچ اے کا جو ایریا تھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ الیکشن شفاف ہوئے، صاف ہوئے؟ نہیں جی دیکھو، میں تو الیکشن ہی ویکھا کہ میں اپنی پوری زندگی ایسا الیکشن ہی گندا ویکھا جس طرح کل میں الیکشن ویکھا۔ اچھا، کیونکہ میرے بچے بھی نے لیکن وہ بھی پڑھے لکھے نے، جہاں بچہ پڑھیا لکھا ہے وہ آندا حکمران ہو قرآن حدیث کے مطابق، اور جہی کرپشن والی حکومت ہے تو عوام کو چاہیے نہیں۔ یعنی رات بچے نے محنت کی، انہیں ووٹ کسی نے دیتا، ووٹ بڑا کسی کا نکلا، بچے پریشان نے۔ اچھا، کیا آیا اس ملک سے رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ ٹھیک۔ اور جڑے بچے نوجوان نے، پڑھے نہیں بچے نے، وہ کی کرنا؟ یہو جی کرپشن تو انہوں چاہیے، یہ ملک نہیں چاہیے۔ ملک بہترین نوکری نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بچہ پڑھ جاتا مہنگائی ہے، انہوں نوکری نہیں لبھی، لیکن وہ نوکری اس ملک سے لبے کہ ڈالر باہر جان۔ اتنے سارا کچھ ہی باہر جاندہ ہے اتنے ملک سے بچتا کچھ نہیں، ملک سے بچے کچھ، بچیاں کچھ ملے، کسی عوام ملے، تو اسی یعنی کہ جڑے اسی دینے ہیں، روزیاں دینے ہیں، پیکج دینے، وہ میاں نواز شریف دی فوٹو لگ جاتی، رمضان پیکج عوام دے۔ مینوں آیا جی 40,000 روپیہ بل ہے۔ اچھا جی، میں یہ کہہ رہا کہ جدوں اس ملک بچے نے پڑھ جانا انہوں نوکری نہیں ملتی، اور زیادہ تو میں ترجیح دیاں گا، گل بھی کراں گا کہ اس حکومت نو اللہ ہدایت دے دے برے وقت تو اور برے عذاب تو، فرعون عذاب تو بچ جان۔
تاکہ عوام ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓਗੇ تو ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਲੈਣਾ اچھا صدر ایران دا صدر ایران آئے ہیں پاکستان اور اس کو جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا ہے آپ اس بارے میں کچھ لوگوں کو بتائیں ان کو کیسے کرنا چاہیے تھا دیکھو جی انہوں کرنا جو غلط کیا ہے انہوں نے سب تو میں کہندا کہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب سن انہوں نے بھی جانا چاہیے سی اور وزیر اعظم صاحب ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ اور صدر پاکستان ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ کیونکہ جڑا بندہ باہروں صدر آਉਂਦਾ ہے کوئی بھی ایسا وقف آਉਂਦਾ وہ آਉਂਦਾ ہے اس ملک دی تحفظ واسطے آਉਂਦਾ اس ملک واسطے ترقی لے کے آਉਂਦਾ ہے اگر جدوں اسی اس بندے ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ حکومت کی ڈاکواں دی ویلکم کینوں کرنگے یہ اپنا دینا دا سسٹم ہی نہیں ہے گا یعنی کہ چور نے بھی کدی آن کے کسی نے ویلکم کیتا عزت والے بندے نو باہر چلو پھر بھی جیسے انہیں حکومت بنائی ہے انہوں دا کام سی اس نو حوصلہ افزائی کر دے انہوں ویلکم کر دے بلکہ اپنی فیملیاں لے کے نہ جاندے. اچھا محترم یہ مریم نواز شریف صاحب جو ہے نا یہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے امن و امان کے لیے ڈے ٹو ڈے لوگوں پر وزٹ بھی کرتی ہیں اور وہ کوئی 600-700 روپے والا سوٹ بھی پہنتی ہیں اور جیل میں وہ فرائی پان سے استری بھی کرتی رہی ہیں تو یہ ان کے کو اثر ہوا ہے اس بات کا یہ ویسے ہی بہنگم چل رہی ہے وہ؟ احسان صاحب یہ 4-5 سکھیوں کا ٹولہ ہے اور یہ ٹولہ صرف شوشو ٹک ٹاک کا ٹولہ ہے یہ اپنے شوق پورے کر رہے ہیں 700-800 کا سوٹ جو ہے یہ غریبوں کے گھروں کو بھی دستیاب نہیں ہے جو غریب گھرانے ہیں نا وہ بھی بازار چلے جائے پہلے دور تھا جب مہنگائی نہیں تھی 700-800 کا 1000 روپے کا سوٹ مل جاتا تھا انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ آج شاید وہ لنڈے بازار سے لے کے پہنتی ہیں کمال کرتے ہیں صاحب لنڈا بازار بھی ان لوگوں نے مہنگا کر دیا ہے یہ امپورٹڈ چیزوں کے چکروں میں انہوں نے لنڈے کا بھی رخ کیا ہوا ہے وہ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے وہ بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے اور یہ 700-500 والی جو بات یہ جیسے بجلی کی آپ ان سے پوچھ رہے ہیں وہ کون سی دکان ہے وہ کون سی احسان صاحب جس طرح انہوں نے کہا نا 3000 یونٹ فری کیونکہ وہ الیکشن تھا اب منہ گونگ ہے اب منہ کو ٹیپ لگ چکی ہے بلاول صاحب کہتے تھے 2000 یونٹ فری 200 یونٹ فری وہ ان کے منہ میں بھی ٹیپ لگ چکی ہے مجھے بتائے کہ یہ جو جھوٹی کہانیاں سنا کے ان کے والد صاحب صدر پاکستان ہے جو بھی ہے ہمیں تو اپنے اس غریب عوام کی آواز اٹھانی ہے اپنی غریب عوام کو لے کے چلنا ہوتا ہے یہ چاہے عوانوں میں بیٹھے ہوں جب یہ کسی کام کے نہیں ہے جب غریب کو ریلیف نہیں دیں گے ہم نے تو غریبوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہم اس طبقے کو ملتے ہیں سارا دن جو ان کو دنوں سے بد دعائیں صبح اٹھتی ہے تو بد دعائیں دینا شروع کرتے ہیں رات ہو ظفرآباد میں الیکشن کے دنوں میں جی آپ کی پارٹی نے وہاں پہ ایک مسلم لیگ نون کا بندے کو ڈنڈا مارا اس کو مار دیا ہماری پارٹی اس پہ آپ کو افسوس ہوا اس کو ہماری پارٹی انہوں نے الزام نہ یہ وہ بھونگے ہٹ کندے اپناتے ہیں جو کسی نے بات نہ کی ہو ان کے پاس پہلے پہنچی ہوتی ہے یہ ان کی خود کی بدماشی تھی اور انہوں نے خود پولیس والوں کو کہہ کے ڈنڈے مروائے ہوں گے وہاں پہ ہمارا کسی بندے نے ایک پتہ تک نہیں گرایا اور نہ کسی نے کوئی کرپشن کی نہ لوٹ مار نہ کوئی کسی نے میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے